اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کیسے آپ کو قابو میں رکھا جاتا ہے نا؟ خیر، اب آئیے، پروگرام بالکل آخری مرحلے تک آ چکا ہے۔ میں خطبہ صدارت پیش کرنے کے لیے زحمت دینا چاہوں گا آج کے اس مجمع کے صدر اعلیٰ مفتی حشمت اللہ صاحب اشاعتی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خطبہ صدارت پیش فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه معزز علماء کرام اور بہت ہی مکرم محترم ہمارے شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں سے جو تشریف لائے ہیں اور سامعین جو دور دراز سے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اور جلسے میں جو علماء کرام کے خطاب ہو کر کے جو نصائح اور جتنی باتیں آپ کو سننے کو ملی ہے اس پر عمل کرنے کی نیت سے جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ برادران اسلام، آج کی یہ محفل اور آج کی یہ مجلس ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مجلس میں آنے اور بیٹھنے کی اور اس کی گفتگو کو سننے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ مجلس اتنی مبارک ہے اور یہاں کا بیٹھنا یہاں کا سننا اتنا مبارک ہے کہ بقول حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اگر فرشتوں کو یہ حکم دیا جائے اللہ کی جانب سے، فرشتوں کو یہ حکم دیا جائے اللہ کی جانب سے اور یہ کہا جائے کہ روئے زمین میں جاؤ، روئے زمین میں جاؤ اور جا کر کے اپنے بیٹھنے کی جگہ تلاش کرو، آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئیں گے، فرشتے آئیں گے اور ایسی مجلس کو تلاش کریں گے اور ایسی مجلس میں بیٹھنے کو اپنے آپ کو فخر سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مجلس بہت مبارک ہے کیونکہ اس کی نسبت کلام اللہ سے جوڑی جاتی ہے، اس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول سے جوڑی جاتی ہے۔ حضرت مولانا غلام محمد عثمانوی کا فرمان ہے کہ جنہوں نے کلام اللہ کو
سے لگایا، جنہوں نے کلام اللہ کو اپنی زندگی سے جوڑا، اس کے لیے بیت اللہ مقدر ہے، اس کے لیے بیت اللہ کی حاضری بالکل بعین ہی اسی کلام اللہ کے جیسے ہے، جس طریقے سے اس حافظ قرآن نے اپنے سینے کے اندر قرآن مجید کو جمع کیا ہے، قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی برکت سے اور اسی کی افادیت سے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس مجلس کے لیے اور ایسے دین کی مجلس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، جس مجلس میں تیرا اور تیرے حبیب کا نام لیا جائے، اے اللہ، اس کے بیٹھنے کو اور اس کے سننے کو اور وہاں کے جتنے مجمع میں آئے ہوئے لوگ ہیں، اللہ اسے تو قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مجلس بازاروں کی مجلس نہیں ہے، یہ مجلس عام مجلس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں یہ چنندہ مجلس ہے، اللہ کے یہاں یہ مقبول مجلس ہے، اللہ کے یہاں یہ کارآمد ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ہمیں اور آپ کو جمع کریں گے، جب ہمیں اور آپ کو جمع کریں گے اور فرشتوں کے درمیان فخریہ جملے سے ہمیں اور آپ کو فرمائیں گے کہ یہ وہی مجلس والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہماری قرآن کے خاطر، ہمارے کلام کے خاطر ایک جگہ جمع ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، کلام کو سنا اور اس پر عمل کیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں کیا اپنے اساتذہ کے سامنے لب کشائی کر سکوں، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو ہیرے بنانے والے ہیں، جو ہیرے کو پہچانتا ہے، وہی اس کی قدر کرتا ہے۔ ایک بچے کے ہاتھ میں ہیرا تھما دیا جائے، اس کی قدر و قیمت اس بچے کے یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا۔ لیکن جو اس ہیرے کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، میرے مراد، اگر عالم کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے کہ کسی عالم کی قدر و قیمت وہ اپنے علماء کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے پیر و مرشد کے سامنے وہ نکھارے بھی جاتے ہیں اور اسی طریقے سے انہیں پہچانا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ جن بچوں نے حافظ قرآن بنا ہے، اللہ انہیں مبارک کرے، اللہ انہیں تا قیامت تک ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ رکھے۔ اور برادران اسلام، میں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر والدین کو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے۔ اس لیے کہ اسی قرآن کے ذریعے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، اسی علم کے ذریعے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اسے لا کر کے دے دو، ساری دولت دے دو، خدا کی قسم اس انسان کو اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا جب تک کہ وہ قرآن کی طرف۔ آج مسلمان کیوں پریشان ہے؟ آج مسلمان ڈر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ کلام اللہ سے، کتاب اللہ سے اپنے رشتوں کو توڑا ہے، اللہ نے اپنے آپ سے ان کا رشتہ توڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ کتاب اللہ سے ربط کرے، اللہ کے کلام کو سمجھے، اللہ کے کلام کو جانے، اللہ کے کلام کو سیکھے اور اس پر عمل کرے، تاکہ قیامت کے دن یہی کتاب، یہی قرآن ہمیں اور آپ کو سفارش کر کے جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ خدا کی قسم، اگر ہم اس قرآن پر عمل کر لیتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کامیاب کر کے دکھائیں گے، اور قیامت کے دن بھی خود یہ قرآن ہمارے لیے جنت میں جانے کی سفارش کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی
جس کے قرآن میں ایک ٹکڑا بھی اگر نہ ہو، جس کے سینے میں قرآن کا ایک ٹکڑا نہ ہو، اس کا سینہ ویران کے مانند ہے۔ ویران جگہ جیسے ہم جانے میں ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، الجھنیں پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمارا دل، اگر ہمارے دل کے اندر قرآن موجود نہیں ہے تو یہ سمجھو کہ ہمارا دل ویران ہے۔ میرے بھائی، یہ بزرگوں اور دوستوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے پیغام لے کر کے اٹھے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، مدارس میں بھیجیں گے، مکتب میں بھیجیں گے، تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے نونہال بچے یہ قرآن کو اپنے سینے میں لے کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کی بول کو، کلمے کو بلند کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جتنی بربادی آج ہمارے نوجوانوں میں ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ موبائل کے عادی ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر ان کے والدین ان کے اوپر توجہ نہیں دیے، اگر ان کی صحیح نگرانی نہیں کیے تو یہ موبائل نوجوانوں کو تو لے ڈوبے گا، لیکن قیامت کے دن یہی نوجوان جس موبائل کے ذریعے سے برباد ہوا تھا، کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑ لے گا اور کہے گا کہ تمہارے سامنے میں موبائل غلط استعمال کرتا تھا، تم نے کبھی مجھے اس موبائل سے نہیں روکا۔ خدا کی قسم، اس دن ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر اپنے ماتحتوں کی پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم نے اپنے چھوٹوں کی، اپنے ماتحتوں کی، رہنے والوں کی کیا قدردانی کی، کیا تربیت کی، کیا ان کی حفاظت کی، کیا ان کی زندگی کو سنوارا۔ میرے بھائی کے بزرگوں اور دوستوں، یہ موقع ہے، اگر ہم اس موقع کو گوا دیتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ میں نوجوانوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان موبائل کے بے جا استعمال سے گریز کرے اور دین کی طرف اپنی زندگی کو مائل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرے، علماء سے ربط رکھے تاکہ ہمیں صحیح دین سمجھ میں آئے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس جلسے کے اندر، اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے جتنے ہمارے قاری طیب صاحب ہے، ہمارے محتمم صاحب ہے، اور اس پروگرام کو چلانے کے لیے، اس پروگرام کو بڑھانے کے لیے یہاں کے منتظمین، استقبال کرنے والے اور جتنے ساتھی اس کام میں حصہ لیے، میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہان میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وما توفیق الا باللہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن۔